الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ نماز مسنون کا طریقہ، اس عنوان پر باتیں تفصیل سے بیان ہو رہی ہیں، اور ہم آج کے درس میں رفع الیدین کا مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں وضاحت کے ساتھ۔ پچھلے درس میں ایک مقام پر یہ بات آئی کہ رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت کیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، وہ تمام باتیں آ گئی۔ ضمناً وہاں ذکر کیا گیا کہ رفع الیدین نماز میں 4 مقام پر کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے، اور 3 کون کون سے اوقات ہیں، جہاں پر جگہیں ہیں جہاں پر ہم رفع الیدین کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اس سلسلے کے دروس میں کیا جائے گا۔ رکوع میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں، یعنی رفع الیدین کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری دور تک عمل پیرا رہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس سنت پر عمل کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے اس کے بغیر کبھی نماز ادا نہیں کی، لیکن بعض لوگوں نے محض مسلک پرستی کی بنیاد پر اس متواتر سنت کو ترک کر دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ پہلے جائز تھا، بعد میں اس سے منع کر دیا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں جس سے ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کیا ہو، یا رفع الیدین کرنے کے بعد اسے منسوخ کر دیا ہو، جبکہ رفع الیدین کرنے کی احادیث صحیح، واضح اور متواتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر زندگی تک اور بعد میں صحابہ کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اب آئیے رفع الیدین کرنے کے دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ متواتر حدیث میں سے ایک حدیث سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتے تھے جب آپ نماز کی ابتدا کرتے، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو اس طرح سے ہاتھ کو اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے جاتے تب بھی اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طریقے سے ان دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کے اندر تینوں مقام پر رفع الیدین کرنا بالکل واضح طریقے سے ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے، بخاری شریف کی 735 اور مسلم شریف کی 390 نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں کوئی غبار ہی نہیں، صحیحین کی حدیث آ جائے تو الحمدللہ ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں، وہاں کسی قسم کے کوئی ضعف یا کسی کمزوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر تکبیر تحریمہ کے وقت اور رکوع جاتے وقت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح المحلہ اور تدریب الراوی میں متواتر کہا گیا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں اس حدیث کو درست قرار دیا ہے، اور شیخ محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمہ اللہ نے سفر السعادہ صفحہ 34 میں اسے متواتر کے مشابہ قرار دیا ہے۔ علماء حناف میں سے علامہ انور شاہ کاشمیری نے اسے متواتر تسلیم کیا ہے۔ العرف الشذی جلد 1 صفحہ 124 پر یہ بات
دیکھی جا سکتی۔ تو یہ حدیث متواتر ہے۔ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو ہر زمانے میں اس کے اتنے راوی ہوں کہ اس کو جھٹلانا محال ہو، اتنے راویان ہیں اس کے کہ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں آحاد آتی ہے جس میں ایک دو راوی پائے جاتے ہیں، گرچہ کہ وہ بھی ثابت ہو جائے تو اس کو بھی تسلیم کرنا ہے، لیکن متواتر حدیث کو کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ وہ متواتر حدیث ہے کہ جس کے تعلق سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو علماء حناف کے چوٹی کے عالم ہیں، بخاری شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے، انہوں نے بھی اسے متواتر تسلیم کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اپنے استاد حافظ ابو الفضل کے حوالے سے فتح الباری جلد 2 صفحہ 220 میں، اور علامہ عراقی نے تقریب الاسانید 9 میں فرمایا ہے، رفع الیدین کی روایت بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد 50 ہے۔ کتب احادیث میں ان کی احادیث ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رفع الیدین کی روایت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتنی بڑی جماعت نے بیان کی ہے کہ شاید اس سے زیادہ تعداد نے دوسری کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی کتاب نیل الاوطار کے جلد 2 صفحہ 3 اور 9 پر ذکر کی ہے، یا جلد جو ہے 2, 3, 9 پر اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ امام حاکم اور امام ابوالقاسم ابن مندہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں کسی ایسی سنت کا پتہ نہیں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پر چاروں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور دیگر کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متفق ہوں، اگرچہ وہ خود دور دراز ممالک میں پھیلے ہوئے تھے، سوائے اس سنت رفع الیدین کے، کہ رفع الیدین کی یہ سنت جو اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے، اس پر چاروں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ میں سے 4 خلفائے راشدین کے علاوہ 6 اور بڑے بڑے کبار صحابہ کرام، گرچہ کہ وہ دنیا میں مختلف مقامات پر تھے، لیکن اس کے باوجود اس حدیث کو روایت کرنے میں سب نظر آتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سنت ہے جن پر ہم صحابہ کرام کا ایسا اتفاق پاتے ہیں، اور کوئی ایسی سنت نہیں جن میں اتنا شدید اتفاق ہو کہ سارے کے سارے لوگ ملے ہوں کہ اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے۔ یہ بات نصب الرایا میں موجود ہے، فتح الباری کے 2 جلد نمبر ہے اور 220 نمبر صفحہ ہے۔ علامہ شیخ مجدد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمہ اللہ، جو تکبیر تحریمہ رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر کے بعد فرماتے ہیں، تحقیق ان تینوں جگہوں پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور کثرت روایت کی وجہ سے یہ متواتر کے مشابہ ہے، اور تحقیق اس مسئلے میں 400 روایات اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اعمال ثابت ہیں، اور عشرہ مبشرہ نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی حالت پر رہے حتیٰ کہ اس دنیا کو چھوڑ گئے، اس کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہے۔ سفر السعادہ صفحہ 34 پر دیکھیں آپ، کتنی پیاری بات ہے۔ اچھا، یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں علماء حناف، جن کے یہاں ایک ہی جگہ رفع الیدین ہے تکبیر تحریمہ کے وقت، باقی 3 اوقات میں 3 جگہوں پر وہ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے، ان کے چوٹی کو علماء یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حدیث بالکل درست ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے کہ آخری وقت تک اللہ کے رسول اس کو کرتے رہے۔ یہ اس بات کا جواب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں پہلے شروع میں رفع الیدین تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ بعضوں نے عجیب چیزیں گھڑ لی، کہتے ہیں پہلے لوگ بت پرست تھے تو بتوں کو چھپا کر لایا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا رفع الیدین کرو تاکہ ان کے بت جھڑ جائے۔ میرے بھائی، ان کے بت کوئی شنکر کنکر کی طرح نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے، لات، ابول، منات، سب بڑے بڑے، ان کو اپنے اندر چھپا کے لے کے آتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو چھپا کے لے آئے، پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کہے نا تو نیچے چلے گئے، اب کب وہ اٹھا کے اس کو چھپا لیے جو رکوع میں جاتے وقت پھر سے رفع الیدین کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ تو دراصل کیا ہوتا ہے کہ جہاں دلائل نہیں ہوتے نا، وہاں اس طرح کی بیکار قسم کی باتیں کی جاتی۔
نہ تو رفع الیدین منسوخ ہوا ہے اور نہ ہی رفع الیدین اس لیے کیا جاتا تھا کہ اس وقت لوگ جو ہے بت رکھتے تھے. بت پرستی کہاں تھی؟ مکہ کے اندر تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو وہاں منافقت تھی، وہاں پر بت پرستی نہیں تھی، وہاں مشرک نہیں تھے، یہودی تھے، کچھ نصرانی تھے، اور کچھ جو ہے یہی لوگ جو ایمان لانے کا دعویٰ کر دیے تھے اور اندر کفر سے محبت تھی، ان کو منافق کہا گیا، باقی مسلمان تھے. تو لوگ عجیب عجیب چیزیں پیش کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے اور منسوخ نہیں ہوا، آخری عمر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے رفع الیدین. انشاءاللہ باتیں آگے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اس سنت پر عمل کی توفیق دے. وہ لوگ بالکل درست نہیں کرتے جو لوگوں کو رفع الیدین سے منع کر دیتے. بھلا بتائیے، جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہو، صحابہ کرام نے کیا ہو، اور علماء کرام بلا مسلک کے تفریق، یعنی سب ختم کرو مسلک، احادیث کو جنہوں نے نقل کیا ہے بلا تفریق مسلک، انہوں نے جو حدیث صحیح ان کو صحیح قرار دی. اللہ تعالی ہم تمام کو اس سنت کو زندہ کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم کو چاہیے کریں بھی اور اس کی تبلیغ بھی کریں. اللہ تعالی ہمارے اعمال کو سنت کے مطابق بنائے. هذا ما عندي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.